کہ یہ جہیز تھوڑا دیں گے، اور بوڑھا باپ دن رات مزدوری کر کے سوچتا ہے کہ میں بیٹی کا جہیز کیسے تیار کروں۔ یار اللہ اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر بجائے آسانی کو الٹا دکھ میں بھی پڑے، پھر بھی کتنا بے وقوف انسان ہے کہ ایسا سودا کرتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا بے سمجھ کرو بھی انفسہم، بڑا بھیڑا سودا کیا، بہت برا سودا کیا، نافرمان بھی بنے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا۔ اکاڑا کے علاقے میں بات اخبار میں بھی چھپی تھی، ایک گھرانے کی بچی تھی، اس کے بھائی کے انٹرویو بھی باقاعدہ صحافیوں نے جا کے لیا اور چینلوں پہ بھی یہ بات چلی۔ اس کے بھائیوں نے بڑی محنت کر کے جہیز تیار کیا، کسی گھر میں شادی کا جو ہے منگنی ہو گئی اور وہ بارات والے دولہا والے آ رہے تھے اکاڑا کے علاقے میں، راستے سے دولہا والوں نے برات واپس موڑ لی۔ فقط کس وجہ سے؟ کہ ان کو پتا چلا کہ بچی کا جہیز تھوڑا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جس بندے کی بچی کی راستے سے بارات واپس مڑ جائے، اس کے باپ پہ کیا گزری ہوگی، اس کے غریب بھائیوں پہ کیا گزری ہوگی، اس بچی پہ کیا گزری ہوگی۔ ان مصیبتوں میں ہم نے اپنے آپ کو خود ڈالا۔ رسم خود نہیں بنتی، ہم بناتے ہیں، رواج خود نہیں بنتا، ہم بناتے ہیں۔ جیسا بناؤ گے ویسا بنتا چلا جائے گا۔ ہم نے خود بنایا، ہم نے رواج کے اندر اپنے آپ کو دھکیلا، لاکھوں روپے کی شادی بن گئی۔ کیا آج ہماری ہی شادیاں ہونے لگی ہیں؟ پہلے کوئی نہیں، کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسولوں کی بھی شادیاں ہوئیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بھی شادیاں ہوئیں، لیکن لاکھوں میں نہیں، مفت میں ہوئی، مفت میں ہوئی۔ مستدرک امام حاکم اور مسند امام احمد کی روایت ہے، میرے نبی کے صحابی تھے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی تھے جس نے اپنی ساری زندگی لگا دی تھی حضور کی خدمت میں، حضور کی نوکری کرتے، وضو کرایا کرتے تھے، اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ گھر بار کوئی نہیں تھا، مسجد میں سوتے نہیں تھے کہ حضور اٹھے میں نے وضو کرانا ہو تو کہیں حضور مجھے نہ جگائیں اور خود وضو فرما لیں، تو یہ سوتے کہاں پہ تھے؟ جو حضور کے در اقدس، گھر مبارک کا جو دروازہ تھا اس کی دہلیز پہ سر رکھ کے سو جاتا۔ اللہ کے نبی دروازہ کھولیں گے، میں جاگ جاؤں گا اور خدمت کروں گا۔ کیا نام ہے؟ ربیہ بن کعب اسلمی۔ ایک دن وضو کراتے کراتے میرے نبی کا دریائے راہ میں جوش میں پوچھا، سل یا ربیہ، ربیہ مانگ جو مانگتا ہے، سل ما شئتا، جو مانگ۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی جوانی تھی اور عمر ڈھلتی جا رہی تھی، ابھی انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ خدا نے اس آفر کے ساتھ فرمایا نا، سل یا ربیہ، مانگ جو مانگتا ہے۔ ربیہ بن کعب اسلمی نے کیا مانگا؟ کہنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا اور کچھ نہیں مانگتا، جیسے دنیا پہ نوکر رکھا ایسے قبر میں بھی مجھے نوکر رکھنا، جنت میں بھی میں آپ کی نوکری مانگتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوا غیر ذالک، ربیہ کچھ اور بھی مانگتا، بس یہی کافی ہے۔ اس ربی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی کافی ہے۔ اس دفعہ کوئی نہ بولے تو مستدرک کے اندر جو روایت ہے اس میں یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ خود پوچھا، یہ صحابی کی شادی عرض کرنے لگا ہوں، ذرا سننا کتنا خرچہ ہوگا برابر۔ سرکار نے پوچھا یا ربیہ الا تتزوج، اے ربیہ شادی نہیں کرتا؟ حضرت ربیہ کا جواب سنو، کہنے لگے لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما اريد ان اتزوج، اللہ کی قسم یا رسول اللہ میرا ارادہ کوئی نہیں کہ میں بھی شادی کروں۔ کیوں؟ کہا ما عندی ما اقیم بہ المرأۃ، یا رسول اللہ کیونکہ میرے پاس بیوی کا ماہانہ خرچہ، جو ماہانہ خرچہ ہوتا ہے وہ میں پورا نہیں کر سکتا، تو اس واسطے میں شادی نہیں کرتا۔ شادی کا خرچہ نہیں، بعد میں بیوی بن جائے، بیوی بچوں کا وہ خرچہ ایک الگ ہے، یہ بات کہی۔ اور آخری جملہ جو کہا وہ بہت ہی پیارا تھا، کہا ما احب ان یشغلنی عنک شیء، آقا مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ شادی کر کے کہیں ادھر مصروف ہو جاؤں اور تمہاری خدمت میں کمی آئے، میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ یہ جواب دے کر سرکار خاموش ہو گئے، یہ بھی خاموش ہو گئے۔ دوسری بار پھر سرکار نے پوچھا یا ربیہ الا تتزوج، اے ربیہ شادی نہیں کرتا؟ دوسری بار بھی حضرت ربیہ کا یہی جواب تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کوئی نہیں، میرے پاس بیوی کے ماہانہ خرچے کے لیے بندوبست بھی کوئی نہیں،
اور تیسری چیز یہ تھی کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تمہاری خدمت میں کوئی کوتاہی آئے۔ میرے نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جو 2 بار حضور نے پوچھا حضرت ربیہ سے، حضور خاموش ہوئے۔ اب حضرت ربیہ کے دل میں جو خیال آیا وہ بڑا پیارا تھا۔ یہ خیال ہر مومن کے دل میں آنا چاہیے۔ حضرت ربیہ کے دل میں خیال آیا، ربیہ اتنا فائدہ اپنا تو نہیں جانتا جتنا تیرا فائدہ تیرے نبی علیہ السلام جانتے ہیں۔ یہ ہر مومن کا مزاج ہونا چاہیے، کیا کہ اتنا فائدہ تو خود نہیں جانتا اپنا جتنا تیرا فائدہ تیرے نبی علیہ السلام جانتے ہیں۔ اور یہ دل میں خیال آیا تو کہا لَإِنْ سَأَلَنِي بَعْدُ، اگر اس کے بعد حضور نے مجھ سے پوچھا تو میں اب ہاں کر دوں گا، کیونکہ میں اپنا اتنا کچھ نہیں جانتا جتنا میرا فائدہ میرے نبی علیہ السلام جانتے ہیں۔ حضرت ربیہ نے یہ دل میں صلاح بنا لی کہ اب میں حضور سے ایسا کہہ دوں گا۔ تیسری بار حضور نے پھر پوچھا الا تتزوجوا، اے ربیہ شادی نہیں کرنی؟ غلام کا انداز بڑا پیارا تھا، اگر صرف وہاں کر دیتے تو پھر تو یہ تھا نا کہ مرضی ربیہ کی کر رہی ہے۔ بڑا پیارا جواب دیا، عرض کرنے لگے مرنی بما شئت، آقا جیسا آپ کا حکم ہو غلام حاضر۔ مرنی بما شئت، جیسے آپ کا حکم ہو میں حاضر ہوں۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا آقا ربیہ کو رشتہ دے گا تو ربیہ کو رشتہ کون دے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ رکھ دیا نا آقا جو فرمائے میں حاضر ہوں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذهب الى آل فلان، اے ربیہ جاؤ فلاں قبیلے والوں کے پاس اور ان کے پاس جا کے کہو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرئکم السلام، سب سے پہلے جا کے میرے سلام لینا، اور پھر ان کو کہنا اللہ کا رسول کہتا ہے اپنی بیٹی میرے ساتھ بیاہ کرو، اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ دولہے نے خود جا کے رشتہ مانگا ہو؟ کبھی ایسا دیکھا؟ اور کسی کے دروازے پہ دولہا خود جا کے رشتہ مانگے، پھر یہ بھی سوچنا کہ اس کے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اس وقت اس قبیلے والوں کے پاس گیا۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مرحباً بے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مرحباً بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا حضور کے حکم کو بھی مرحبا، حضور کے قاصد کو بھی مرحبا، حضور کے قاصد کو بھی مرحبا، اے قاصد تیرا آنا مبارک، مرحبا یہ کہہ کے پکارا۔ اور حضرت ربیہ خود فرماتے ہیں فَأَكْرَمُونِي وَأَلْطَفُونِي وَزَوَّجُونِي، فرمایا گھرانہ بڑا پیارا تو انہوں نے میری عزت بھی کی، میرے ساتھ مہربانی بھی کی، نرمی سے پیش آئے اور بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا۔ کتنا خرچہ ہوا؟ کچھ بھی نہ ہوا نا، ایک خرچہ ہوتا ہے جو حق مہر کا ہے۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں انہوں نے مجھے رشتہ دے دیا، واپس پلٹے فرجعت حزینا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دربار میں افسردہ ہو کے لوٹے۔ جسے رشتہ اتنی آسانی سے ملے وہ افسردہ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ربیہ کیوں کیا بنا؟ حضرت ربیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جس قوم کے پاس آپ نے بھیجا تھا تھے بڑے خاندانی لوگ، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ انہوں نے میری عزت بھی کی، نرمی سے بھی پیش آئے، رشتہ بھی دے دیا۔ سرکار نے فرمایا پھر غمگین کس بات کا؟ کہنے لگے این لی الصداق، آقا میرے پاس تو مہر کے بھی پیسے نہیں، آقا میرے پاس تو رشتہ دینے والوں نے کچھ چیک کیا تھا بینک بیلنس؟ بولیے کوئی بینک بیلنس چیک کیا تھا؟ کوئی برادری پوچھی تھی؟ کوئی باقی معاملات پوچھے تھے؟ بس حضور کا حکم دیا، انہوں نے رشتہ دے دیا، شادی ہو گئی۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کہتے ہیں آقا میرے پاس تو مال ہی کوئی نہیں، اب کیا بنے گا؟ این علی کہاں سے آئے گا میرا مال؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری شادی کی کہاں بندہ تو نہیں کر رہا نا، رب کا رسول کا جا رہا ہے۔ فرمایا صحابہ اجمعوا لہ الصداق، میں چندہ جمع کرو۔ صحابہ یہ معاملہ بڑا ہوتا ہے، کسی کے لیے ہاتھ پھیلانا۔ میرے نبی علیہ السلام نے مانگا اپنے غلام کے لیے، وہ ہستی جو کونین کو دینے والی ہے، غلام کے لیے مانگا، اگر چاہتے تو اپنے پاس سے بھی رب کے خزانوں سے دے دیتے۔ بتایا کہ میرے امتی کسی دکھی کے لیے تجھے سوال کرنا پڑے
घबराना नहीं, तेरे नबी की सुन्नत है। चंदा जमा करो, महर देना है। और फिर बिलखुसूस जो साहिब इख्तियार लोग होते हैं, जिनके पास होता है कुछ, उनको नॉमिनेट भी किया। कहा या बुरैदा अल अस्लमी, ऐ बुरैदा अस्लमी उठो, घर जाओ। मैं घर से एक खजूर की गुठली जितना सोना लेके आओ, तेरे भाई की शादी का अखबार देना। गुलाम थे, नौकर थे, आर्डर माना, घर से गया, सोना ला के दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ले रबिया बिन काब, जाके दे आओ, तेरा मार अदा हो गया, मार अदा हो गया, शादी हो गई। अब ये जो हमारे पास रवाज हैं जी, पहले मंगनी हुई, फिर हर साल कपड़े भेजो, हर साल ईदियाँ भेजो, 100 तमाशे, और फिर ये वो तमाशे होते हैं जिनकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं कि किसी के घर कोई तोहफे तोहफे भेजे, जरूर भेजो, लेकिन क्या तोहफे की ये हैसियत होती है कि किसी ईद पर कोई कपड़ा सूट कमजोर आ गया, कोई घटिया आ गया या कम कीमत का आ गया तो रिश्ता ही तोड़ दिया, भाई इस ईद पे तुमने सूट किया, ऐसा नहीं भेजा। ये तमाशे क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम की शादी हो रही है, और ये आम बंदे नहीं, रबिया बिन काब हुजूर का हर गुलाम भी कुतुब और औलिया औताद से अफजल है। इतने बड़ी हस्ती की शादी हो रही है, बहुत बड़े साहबजादे भी थे, शादी हो रही थी, लेकिन महर हुजूर ने जमा करके दिया। जिस वक्त महर अदा हो गया, फिर आके पूछते हैं मिन ऐन उलिमु या रसूल अल्लाह, आका ये बताओ अब वलीमा मैंने कहाँ से करना है? आका अब मैंने वलीमा कहाँ से करना है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया जाओ कोई मैरिज हॉल बुक कराओ, 15-20 डिशों का इंतजाम करो फिर जाके शादी करने, नहीं, बल्कि फरमाया ऐ रबिया कर लेते हैं। अर्ज़ किया या अब्दुल्लाह कहाँ से करूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं। सरकार ने फिर ऐलान किया, फरमाया अपने भाई के वलीमे के लिए कौन है जो बकरा देगा? इस दफा फिर उठे बुरैदा अस्लमी, हज़रत बुरैदा अस्लमी ने बकरे का इंतजाम किया। मुस्तदरक इमाम हाकिम में ये रवायत मौजूद है, रबिया बिन काब अस्लमी की शादी के वलीमे के लिए हज़रत बुरैदा ने मेंढा दिया, बकरा या मेंढा दिया। इस वक्त मेंढा आ गया। अब ये नहीं काम होता वडेरों का कि गुलामों की ही सिर्फ जेबें खाली करो, कुछ अपने पास से भी देना चाहिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सालन का इंतजाम हो गया ना, अब जाओ आयशा सिद्दीका के दरवाजे पर, फरमाया मेरे घर से भी कुछ लो ना, फरमाया जाओ उम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास। आकर क्या कहूँ? कहा जाके अम्मी को कहो कि अपने जो तोशादान है उसके अंदर जितने जो पड़े हैं हुजूर फरमाते हैं मुझे दे दो। फरमाते हैं हुजूर के घर गया, हज़रत आयशा सिद्दीका दरवाज़ा खटखटाया, अर्ज़ किया हुजूर फरमाते हैं जितने जो पड़े हैं सारे मुझे दे दो। आप फरमाते हैं हज़रत आयशा सिद्दीका ने गठड़ी बांध के 7 टोपे जौ के मुझे अता किए। सरकार ने फरमाया रबिया जाओ आटा पिसवा के इसकी रोटियां बना लेना, बकरे का सालन बना लेना, और तेरे वलीमे का इंतजाम हो गया। ये भी तो सहाबी की शादी हुई, कितना खर्च हुआ, क्या तमाशा लगा उसमें, क्या कुछ हुआ, क्या कोई कितने कुछ बिरादरी या कितने कुछ लोगों को बुलाया गया, किस किस प्रोटोकॉल का इंतजाम किया गया, कुछ भी नहीं, लेकिन शादी हो गई कि कोई ऐसी शादी हुई जैसी शादी हम कर भी नहीं सकते हैं। हम हमारे जैसे लाखों करोड़ों इंसान उनके कदमों की धूल की बराबरी भी नहीं कर सकते। इतने बड़े इंसान की शादी हो गई, क्या प्रॉब्लम बनी, क्या मसला बना? रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादियां भी इसी अंदाज में की। खुद अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शादी भी बिल्कुल जो है मुख्तसर अंदाज में की। जिस हस्ती को रिश्ता दिया था खातून जन्नत का क्या नाम था? ये तो जानते हो ना क्या नाम था? मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सरकार ने पूछा ना अली मार के लिए कुछ है? अर्ज़ किया आपका कुछ भी। बताओ जिस बंदे के पास मार के पैसे न हो, हम अपनी बेटी देंगे रिश्ते में? हमारी तो नजर ही दौलत पे होती है, जायदाद पे होती है। क्या बच्ची ने बसेरा दौलत के साथ जाके करना है या जायदाद के साथ करना है? अखलाक किरदार को कुछ भी नहीं देखा जाता। मेरे नबी ने इस्लाम को है अर्ज की आपका कुछ नहीं, फरमाया अली घर में कुछ है भी सही। अर्ज की आपका घोड़ा पड़ा है, एक लोहे का चोला है, ज़िना है, जिसको पहन
پہن کے جہاد میں جاتے ہیں اور ایک چادر وغیرہ ہے. سرکار نے فرمایا علی گھوڑا مال کے رکھو, زیرہ اٹھاؤ, بیچ کے اور جو پیسے ملے وہ مار میں دے دیں. حضرت علی المرتضیٰ زیرہ اٹھا کے گئے, دیکھ رہے تھے کوئی لیتا ہے یا نہیں لیتا. حضرت عثمان جیسا گاہک مل گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دیے زیرہ کے. حضرت علی جولی کے دامن میں وہ پیسے لے کے واپس دوڑے تو حضرت عثمان نے فرمایا علی ادھر آؤ, یہ زیرہ میری ہو گئی تھی, پیسے میں نے تجھے دے دیے تھے, اب زیرہ میری ہے, میری طرف سے زیرہ تحفے میں لیتے جاؤ, پہن کے تم جہاد کرو گے, اللہ مجھے بھی ثواب عطا فرمائے. ایسے گھرانے میں حضور نے اپنی بچی خاتون جنت کا رشتہ دیا. حضرت علی کے پلاٹ دیکھ کر دیا تھا, حضرت علی کے بینک بیلنس کو دیکھ کر دیا تھا. کیا دیکھا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا کردار دیکھا تھا. جس وقت کردار دیکھا ہوا ہو پھر نکاح میں شرطیں وہ نہیں لگانی پڑتی جو ہم لگواتے ہیں. نکاح خواہ علماء حضرات بیٹھے ہیں, ان سے جا کے ان سے پوچھ لو. نکاح کے موقع پر بچی کا باپ شرط لکھواتا ہے اگر طلاق دی تو 2 لاکھ روپے جرمانہ. افسوس ہے بھائی جی, ابھی تو نکاح ہو رہا ہے, طلاقوں بھی پہلے سوچ لی تم نے. افسوس نہیں, کتنا بڑا دکھ کا مقام ہے. اس وقت نکاح کے وقت طلاق دی تو 2 لاکھ جرمانہ. خدا کی بندی یہ سوچا کیوں ہے؟ جس نے دینی ہوگی وہ 5 لاکھ بھی لکھوا لو دے دے گا, اور جس نے نہ دینی ہو نا 1 روپیہ بھی نہ لکھایا ہو وہ پھر بھی نہیں دے گا. میرے نبی علیہ السلام کی بچی کا نکاح ہونے لگا تو مدارج النبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا مولا علی سے حضور نے بھی شرط لکھوائی. حضور نے لکھوایا یہ بطور اس کے کہ ایک ذمہ داری کے طور پر حضور نے لکھوایا. فرمایا علی تیرے ساتھ میری بچی کا رشتہ ہو رہا ہے. فرمایا سن ایک شرط ہے. کیا؟ فرمایا گھر کے سارے کام میری بچی کرے گی, گھر سے باہر کے کوئی کام میری بچی نہیں کرے گی. علی تجھے کرنا ہوگا, میری بچی گھر سے باہر قدم نہیں رکھے گی. بیٹیاں والے یہ شرط لگوائے تقدس کی, عزت کی. میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اب دیکھو یہ اتنی مختصر شادی ہوئی, گود میں کھیلنے والا حسین بنا یا حسن بنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. والدین کی اس کردار کا اولاد پہ جا کے اثر پڑتا ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. امام اصفہانی نے روایت نقل کی, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ میرا رب فرماتا ہے اذا اصیت غضبت واذا غضبت لعنت فإن اللعنة مني تبلغ الولد السابع. شادی کے موقع پر 7 دن بیٹھ کر مائیں بہن تبلیغ پٹا کے گانے گاتی ہیں. وہ عورت گا رہی ہے جس کو اذان کی اجازت نہیں, اس کی آواز دوسرے محلے میں جا رہی ہے, وہ اپنی طرف سے پیار و محبت کے اظہار کر رہی ہے. حدیث سننا حدیث قدسی ہے اور میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے جس جگہ پر کوئی بندہ میری نافرمانی کرتا ہے پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے. رب فرماتا ہے میری نافرمانی ہو تو مجھے بولیے مجھے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ویسا غضبت لعنت, جب میں غصہ کرتا ہوں پھر میں لعنت کرتا ہوں. یہ مولوی کی لعنت نہیں جیسے گھبرا جاؤ, رب کی لعنت ہے, یہ اس سے بھی ہارڈ لعنت ہے, سخت. فرمایا جس وقت میری نافرمانی ہو مجھے غصہ آتا ہے اور غصہ کر کے پھر میں لعنت بھیجتا ہوں. فرمایا فإن اللعنة مني تبلغ الولد السابع. فرمایا جس میں لعنت کرتا ہوں اس کی 7ویں پشت تک میری لعنت کا اثر جاتا ہے. کتنی پشت تک؟ 7ویں پشت تک لعنت کا اثر جاتا ہے. ہم تو شادی ساری اللہ رسول کی نافرمانی میں کر دیتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے شادی کے موقع پر گھر کے کام کاج کرنے کے لیے جو بلاتے ہو, کمی کہتے ہو, کبھی اس کو کسی نے ناراض کیا؟ 2000 کی پکوائی کا اگر وہ 5000 بھی مانگے لوگ دے نہیں دیتے. کیا کہتے ہیں؟ تو یار خوشی کا موقع, کسی نے ناراض نہیں کرنا, لاکھوں افسوس تجھ پر جس موقع پر گھر کے کمی کو ناراض نہیں کیا, حسنین کے نانا کو ناراض کر. پھر رحمتیں برسیں گی. یہ شادی ہے, یہ بربادی ہے. کہاں سے رحمت برسے گی؟ رب فرماتا ہے میں لعنت کروں گا, اور میری لعنت کا اثر کتنی پشت تک جاتا ہے؟ 7ویں پشت تک جاتا ہے. والدین روتے ہیں اولاد کے پیدا ہونے کے بعد کہ میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا. خدا کی بندے سوچ, جس وقت بچے کی دنیا پہ آنے کا پہلا قدم تو اٹھا رہا تھا اس وقت تو کیا کرتا رہا؟ تو اپنے مالک کی نافرمانی کرتا رہا. بیٹا تیرا خاک بنے گا. اگر رب کی فرما برداری میں گزارا ہوتا تو کبھی بیٹا نافرمان نہ بنتا. میں آپ کو ایک بات پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ
ایک بچہ ہو جو ابھی دودھ پیتا ہو اور باپ اسے پکڑ کے کسی بے آباد جگہ پہ چھوڑ کے آئے، ماں سمیت دودھ پیتے بچے کو وہاں پہ چھوڑ کے آئے اور پیچھے مڑ کے دیکھے بھی نہیں، حال بھی نہ پوچھے، اور وہ بچہ جب بڑا ہو اس بچے کو جا کے باپ کو آرڈر کرے، بچہ مانے گا؟ اور ہم تو 25 سال خدمت کر کے ہماری کوئی نہیں مانتا، 25 سال تک بیچارہ باپ ساتھ پہ تداریاں اٹھا کے مزدوری کر کے بچے کو کھلاتا ہے، بچہ پھر بھی پانی کا گلاس دینا بھی دوبارہ نہیں کرتا۔ اور یہ وہ بچہ جس کو بے آباد جگہ پہ باپ نے چھوڑا، نہ دودھ پلایا نہ اس وقت بھی پرورش کی، ماں سمیت چھوڑ کے واپس آ گیا، کیا اس وقت بچے کو باپ کہے تو مانے گا؟ بولیے نا سارے، مانے گا؟ لیکن رب کا قرآن فرماتا ہے باپ نے کہا، اور ایک بچہ تھا جس نے مانی، صرف پانی نہیں مانگا تھا، باپ نے جا کے کہا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا کہ نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو؟ کہاں پہ چھوڑا تھا؟ بواد غیر ذی زرع، جہاں پہ سبزے کا نشان کوئی نہیں تھا، پانی نہیں تھا، آبادی نہیں تھی، دودھ پیتے بچے کو وہاں پہ چھوڑ کے آئے۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا، باپ اب جاتا ہے بچے کے پاس اور جا کے کہتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بچے نے یہ نہیں کہا ابا جا، دودھ کے پیسے بھی تو نے نہیں دیے، میرے پلنے کا خرچہ بھی نہیں دیا، مجھے عمر تھی پلنے کی تو بے آباد جگہ پہ چھوڑ کے آیا، اب تو مجھے ذبح کی سوچی بیٹھا ہے۔ آج کا کوئی بچہ ہوتا تو شاید 2-4 تھپڑ بھی لگا دیتا، لیکن بچے نے کیا کہا؟ یا بطف البا تمر ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اتنا فرما بردار بچہ کیوں ہوا؟ کہا ابا کر دو جو کچھ کرنا ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ علامہ اقبال کی روح تڑپی تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ اسماعیل علیہ السلام کو تو وہاں پہ چھوڑا گیا تھا، آس پاس آبادی کوئی نہیں تھی، کہاں سے سکول آتا، کہاں سے یونیورسٹی آتی، کہاں سے کالج آتا، کہیں پہ نہیں گئے، لیکن کس نے سکھایا کہ باپ کے سامنے ہوا بھی نہیں کرنی، جو کہے ماننا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا یہ اس نگاہ کا فیض تھا جو رب کی تابعدار تھی، یہ فیضان نظر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام تو دور بستے رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ پلتے رہے، کتنی نگاہیں پڑی تھی، وہ ایک ہی نگاہ، جس وقت جا کے کہا تھا نا بیٹا میں نے ایسا دیکھا ہے، اس ایک نگاہ میں اتنی تاثیر تھی کہ بیٹے نے سر جھکا دیا۔ اور مجھے بتاؤ ہمارے بیٹے کیوں نہیں مانتے؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث قدسی میں بیان کر رہا تھا، رب نے کی لعنت کہاں تک جاتی ہے؟ 7ویں، ابھی حوصلہ رکھو، یہ بیٹا نہیں مانتا، پوتا ہی نہیں مانے گا، پڑ پوتا ہی نہیں مانے گا، کیوں؟ کیونکہ ذات پشت تک لعنت جائے گی۔ کیا کیا دھندے کیے شادی پہ ہم نے، بجائے اس کے سادہ کرتے تو الٹا سستا بھی تھا، اللہ رسول بھی راضی ہوتے، کتنا معاملہ آسان تھا۔ آئیے اب دوسرا پہلو سنو اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ تو تھی نافرمانی کی بات، میرے رب کے محبوب فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أُطِعْتُ رَضِيتُ، اگر میرا بندہ میری تابعداری کرتا ہے تو پھر میں خوش ہو جاتا ہوں، پھر میں بولیے پھر میں، کون فرماتا ہے؟ اللہ میری تابعداری کرے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، فرمایا جب میں خوش ہوتا ہوں نا تو پھر میں برکتوں کی بارش برساتا ہوں، پھر میں برکتوں کی بارش برساتا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آپ سوچ رہے ہو کہ لعنت کی بات آئی تو بتایا گیا تھا کہاں تک جاتی ہے، برکت کہاں تک جائے گی؟ تو سر رب ذوالجلال جل شانہ نے فرمایا فَإِنَّ الْبَرْكَةَ مِنِّي لَا نِہَایَةَ لَهُ، میں لعنت کرم کرتے ہوئے صرف 7ویں پشت تک بھیجتا ہوں، جب برکت بھیجتا ہوں تو بے انتہا بھیجتا ہوں، میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، میری برکت کی کوئی، ہماری مرضی کہ اللہ سے برکتیں لوٹیں یا اس کی لعنت لوٹ کر اپنی زندگی کو برباد کریں، یہ رب ذوالجلال جل شانہ نے بتا دیا۔ اور یہ سوچ لو اگر کوئی کہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یار لوگوں نے پھر بھی کہتے رہنا ہے، لوگوں کی زبان چپ ہو سکتی ہے۔ مفتی احمد یعقوب نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور میں کبھی دیکھا ولیمے کے 5-5 7-7 کھانے
کھا کر بھی جانے والے شکوے کرتے جاتے ہیں. ایسا ہے؟ شکوے کرتے ہیں نا. کھانا کھا کے 500,000 روپیہ دیا جاتے ہوئے شکوہ کیا. کسی نے کہا کہ گھی زیادہ تھا, کسی نے کہا نمک تھوڑا تھا, کسی نے کہا بوٹیاں تھوڑی تھی, کسی نے کہا پانی زیادہ تھا. شکوے ہوتے ہیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں ولیمے کے ساتھ ساتھ کھانے کھا کے شکوے کرتے ہیں, مگر کسی اللہ والے کے آستانے کے در کی سکی روٹی کھا کے بھی رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ اور لائن میں لگ کر ملی تھی, ڈنڈے دھکے بھی کھائے تھے, اور ایک روٹی ملی, آدھی کھا کے آدھی بیگ میں رکھ کے لے آئے گا کہ گھر والوں میں تبرک تقسیم کروں. ایسا ہے؟ اور وہ نکا سا چھوٹا سا ٹکڑا بھی کسی محلے والے کو بھی دے نا کہ یہ فلاں بزرگ کے آستانے سے آیا ہے, وہ بھی چوم کر کھائے گا, رب کا شکر ادا کرے گا. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں سوچتا ہوں ساتھ کھانے کھا کے شکوہ کرنے والی قوم سکی روٹی کھا کے کیوں شکر کرتی ہے؟ فرماتے ہیں پھر مجھے سمجھ آئی جو جس کے لیے بنا تھا رب نے اس کو اس کے حوالے کر دیا. ولیمے پہ بنا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے, رب نے کہا پھر کر لو, لوگ راضی, لوگ نہیں راضی ہوں گے. اور آستانے پہ لمبی پتلی بنی تھی دال, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں, مالک کو راضی کرنے کے لیے. اس دال کے گھونٹ بھر کر بھی لوگ رب کا شکر ادا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ من کان للہ کان اللہ لہو ومن کان لہ المولا فلہ الکل. فرمایا جو رب کا ہو جاتا ہے پھر رب اس کا ہو جاتا ہے, پھر رب اس کا ہو جاتا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا من کان لہ المولا فلہ الکل. فرمایا جس کا رب بن گیا پھر سمجھے سب کچھ اس کا ہے, سب کچھ اس کا ہے. یہ مولانا محمد اسماعیل بنیالوی صاحب دامت برکات مولالیہ نے بہت جو ہے ہمت والا کام کیا. یہ میں کوئی ویسے مبالغتاً تعریف نہیں کر رہا, حقیقت بات ہے. اوکھا ہوتا ہے معاملہ, اور صرف یہ بھی نہ سوچنا کہ کوئی میانہ برادری کا ہو تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ شادی یوں کرے, کوئی چودھری صاحب ہو تو اس کے ذمہ ایسا نہیں. یہ ہر مسلمان کا طریقہ کہ اللہ رسول کی رضا کے مطابق اور اس کے فرمانوں کے مطابق یہ عمل کرے. یہ کوئی ان کے لیے صرف ضروری نہیں ہے, یہ ہر ایک کے لیے یہ ایک قدم انہوں نے اٹھایا اس گئے گزرے دور کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی مزید توفیق عطا فرمائے, اور ان کے اس طریقے سے سبق سیکھیں کہ اپنی زندگی میں, ہمارے زندگی میں بھی ایسے موقع آتے ہیں, لیکن سمجھ کر دیکھ کر کہ کہیں ہم اس موقع پر رب کو بھول نہ جائیں, اللہ کے رسول کو بھول نہ جائیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت عیش میں ہوں یا تیش میں ہوں اپنے دربار میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اپنے اپنے پیارے محبوب کی نسل در نسل ہمیں غلامی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.